دوستوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو بنایا تو کہاں رکھا؟ انسان کو بنایا تو کہاں رکھا؟ آپ ملاحظہ کریں کہ اللہ رب العزت نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ، یعنی ہم نے انسان کو، بشر کو مٹی سے بنایا۔ اب مٹی کئی پرکار کے ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے یعنی ہمیں اور آپ کو مٹی سے بنایا، انسان کو مٹی سے بنایا۔ مٹی کئی پرکار کی ہوتی ہے، کئی طرح کی مٹیاں ہوتی ہے۔ کس مٹی سے ہمیں اور آپ کو اللہ رب العزت نے بنایا ہے، لیکن آپ حضرات غور کریں گے تو انشاءاللہ العزیز ہمیں اور آپ کو بہت ہی اچھی بات کی معلومات ہو جائے گی، کیونکہ رب کائنات نے سب سے پہلے جسے بنایا وہ نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ تو حضرات محترم، اللہ رب العزت نے سب سے پہلے نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، اور آپ کتابوں کے انوسار سنے ہوں گے، علماء سے سنے ہوں گے، یعنی اسی نور کو چار حصوں میں اللہ رب العزت نے تقسیم کیا۔ چار حصوں میں اللہ رب العزت نے اس نور کو چار حصوں میں تقسیم کیا۔ پھر اس سے لوح، قلم، محفوظ، حضرات محترم آپ نے سنا ہوگا کہ یعنی پھر ان چار ٹکڑوں کو، پھر ایک ایک ٹکڑے کو چار چار حصے میں تقسیم کیا، یعنی جتنے ٹکڑے ہوتے گئے ان میں سے ہر ایک ٹکڑے کو چار چار حصوں میں تقسیم کرتا رہا۔ اسی سے زمین و آسمان، اسی سے ساری کائنات کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا ہے۔ تو یوں سمجھیے کہ اسی نور سے ہماری اور آپ کی بھی تخلیق ہوئی ہے، یعنی اسی نور سے ساری کائنات کو اللہ رب العزت نے وجود میں لایا ہے، اسی نور سے ساری کائنات کو اللہ رب العزت نے بنایا ہے۔ تو حضرات محترم یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اسی نور سے بنایا ہے، تو ہمارے آنکھوں میں جو نور ہے، ہمارے دل میں جو نور ہے، ہمارے دھڑکن میں جو نور ہے، ہمارے جسم میں جو نور ہے، انشاءاللہ العزیز جس کو ہم اور آپ روح کہتے ہیں۔ جسم تو ایک ڈھانچہ ہے، جسم تو ایک مٹی کا ڈھانچہ ہے، مٹی کا پنجرا ہے، جس میں روح کو قید کر دیا گیا ہے، روح کو ڈال دیا گیا ہے۔ لیکن حضرات محترم حقیقت بات یہ ہے، اصل بات یہ ہے کہ ہمارے اندر جو روح ہے وہ روح کوئی اور چیز نہیں بلکہ نور ہی نور ہے۔ ہمارے جسم میں جو روح ہے وہ نور ہے، اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ملک الموت کا جو فرشتہ ہے عزرائیل علیہ السلام، ان سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا، اے عزرائیل علیہ السلام یہ بتاؤ تم سارے جانداروں کی روح قبض کرتے ہو، روح ہوتی کس طرح ہے؟ کس طرح کی روح ہوتی ہے؟ ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام نے پیارے آقا تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، فیض گنجینہ، معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اب میں تو روح قبض کرتا ہوں، یہ اللہ کا حکم ہوتا ہے اور میں روح قبض کر لیتا ہوں، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے آج تک پتہ ہی نہ چلا ہے کہ روح کیسی ہوتی ہے، روح کو آج تک میں نے دیکھا ہی نہیں ہے کہ روح ہوتی کس طرح ہے۔ البتہ اتنا میں جانتا ہوں کہ یعنی جب میں روح قبض کرتا ہوں تو میرے ہاتھ میں ایک بھاری سا لگتا ہے، ایک وزندار جیسا لگتا ہے، میں اسے اللہ رب العزت کے بارگاہ میں پہنچا دیتا ہوں، میں اپنا کام
کر دیتا ہوں، ہمیں جو حکم دیا گیا ہے میں اس حکم کی تعمیل کرتا ہوں، بس میری ڈیوٹی یہی ہے، میرا کام یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے جو ہمیں حکم دیا ہے اس حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ آج تک میں نے روح کو دیکھا نہیں ہے، روح ہوتی کس طرح کے ہے؟ تو حضرات محترم، نور کسی کو نظر نہیں آتا، نور کسی کو نظر نہیں آتا، اس لیے ہمارے جسم میں جو روح ہے وہ ایک نور ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے اپنے نور کی فیض سے نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، اسی نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور ہمارے اور آپ کے جسم میں روح کے نام پر ہے۔ تو حضرات محترم، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساری کائنات کی جان ہے، اور یہ میرا ایمان ہے، ایقان ہے، اس لیے تو فرماتے ہیں اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ، قرآن تو بتاتا ہے ایمان انہیں، قرآن تو بتاتا ہے ایمان انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ، ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔